بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6th کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا چیپٹر نمبر 6 یعنی کہ خزانہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے اس میں ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے جان میں جان آنا، مطلب بہتر محسوس کرنا۔ دوسرا لفظ ہے نسخہ، کاغذ جس پر طبیب دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں۔ ابر آلود، بادلوں سے ڈھکا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحت مند ہے، تنو مند ہے۔ موٹا تازہ طاقتور کو کہتے ہیں۔ سرائے، مسافر خانے کو کہتے ہیں۔ بیت جانا مطلب کہ گزر جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد MCQs ہیں کہ کہانی خزانہ کے مصنف کون ہیں؟ مرزا ادیب ہیں۔ تاج، عامر اور فیاض دونوں جو تھے وہ کیا تھے؟ دکاندار تھے۔ یہاں پہ تاجر آنا ہے۔ عامر کو کاٹا تھا کس نے؟ سانپ نے۔ فیاض نے ڈاکٹر سے علاج کے لیے لکھوایا نسخہ۔ ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں سوال جواب ہیں کہ اس کہانی میں کس موسم، مہینے اور وقت کا ذکر ہے؟ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ اور شام کا وقت تھا۔ اس کا جواب آئے گا۔ کہانی کے دونوں کرداروں کے نام اور ان کا مختصر تعارف لکھیے۔ میں نے یہاں پہ تعارف لکھ دیا ہے۔ کہانی خزانہ کے یہ دو اہم کردار ہیں، ایک کردار کا نام عامر اور دوسرے کا نام فیاض ہے۔ دونوں دکاندار جگری دوست ہیں۔ سامان لینے کی غرض سے دونوں ایک ساتھ دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہانی کے کس کردار نے دوسرے کردار کے لیے اثار کیا، قربانی دی؟ فیاض نے عامر کے لیے اثار کیا، قربانی دی، ٹھیک ہے۔ اگلا کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4۔ بوڑھے شخص کے معاملے میں عامر نے فیاض پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ عامر نے لالچ میں آ کر خزانے کا راز چھپایا تھا اور اس پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیاض پر اعتماد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کا کوئی اور نام سوچ کر لکھیے۔ دوستی کا انعام جو ہے اور نام ہو سکتا ہے، آپ اپنی طرف سے بھی نام سوچ کر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مذکر اور مؤنث پہچان کے قاعدے۔ مذکر اور مؤنث کی پہچان کے قاعدے یہ ہیں کہ ایسے عربی الفاظ جن کے آخر میں تا یا الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا شرافت، شجاعت، قضا، وفا، شفا، ٹھیک ہے۔ فارسی الفاظ جن کے آخر میں شین ہو مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا کوشش، بخشش، خواہش، سازش۔ کہتے ہیں کہ ہندی حاصل مصدر عموماً مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا پھسلا، تھکاوٹ، سجاوٹ، چاٹ، ٹھیک ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں یا ہو عموماً مؤنث بولے جاتے ہیں، لیکن گھی، موتی، پانی وغیرہ یہ جو ہیں مذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام مذکر ہے، الرحمن اور الرحیم، ٹھیک ہے۔ تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں، سورج، چاند، تمام سیاروں کے نام سوائے زہرہ اور زمین مذکر بولے جاتے ہیں، باقی سارے جو ہیں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خالی جگہوں میں درست تذکیر و تانیث کے مطابق الفاظ لکھیے۔ گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی آئے گا، یہاں پہ دیکھیے میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، یہاں پہ رہی تھی یہ والا آنا ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈبے میں دیسی گھی تھا، دیکھیں میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ نظام شمسی کے تمام سیاروں میں سب سے بڑا مشتری ہے، تو یہاں پہ بڑا آئے گا۔ امی نے آج میری خواہش پر پلاؤ پکایا، یہاں پہ میری آئے گا۔ ہسپتال میں علاج سے عامر کو شفا ملی، یہاں پہ ملی آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ سابقے کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت، حرف یا مذکر لفظ لگا کر نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے، اس علامت کو حرف یا لفظ کو سابقہ کہتے ہیں، مثلا ادب سے بے ادب، سمجھ سے نا سمجھ۔ کچھ الفاظ کی ضد بنانے کے لیے ان سے پہلے صرف نا لگانا ہوتا ہے، مثلا منظور سے نامنظور۔ کہتے ہیں کہ خط کشیدہ الفاظ کی ضد نہ لگا کر ہموار اور جملے دوبارہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کھیتوں تک جانے کا راستہ ہموار ہے، کھیتوں تک جانے کا راستہ ناہموار ہے، یہاں پہ ہم نے اس کو نہ لگا دیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں خریدار کو دکانداروں کی تمام شرائط منظور تھیں، اس کو ہم نے سابقہ لگا کر جملہ یوں بنے گا کہ خریداروں کو دکانداروں کی تمام شرائط نامنظور تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جماعت کے طلباء سے معلمہ بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ جماعت کے طلباء سے معلمہ بہت ناخوش تھیں، یہ آئے گا یہاں پہ۔ اگلا ہے مجھے دوستوں سے ناراض رہنا پسند ہے،
مجھے دوستوں سے ناراض رہنا ناپسند ہے، یہاں پہ نہ آئے گا۔ نیکسٹ ہے دیے گئے الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ سب سے پہلا لفظ خزانہ ہے۔ اس غار میں ایک قدیم خزانہ دفن ہونے کی افواہیں ہیں۔ ماجرا، کل رات کا ماجرا سن کر سب حیران رہ گئے۔ بیدار، صبح سویرے بیدار ہو کر میں نے تازہ ہوا میں سیر کی۔ ابر آلود، آج کا موسم ابر آلود ہے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ اسی طرح نسخہ ہے، ڈاکٹر نے میرے لیے ایک مفید نسخہ لکھا۔ جان میں جان آنا، جب اسے پانی پلایا گیا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سبق خزانہ کا مرکزی خیال چند جملوں میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ کہانی مرزا ادیب نے لکھی ہے۔ مرزا ادیب بچوں کے لیے مشہور ادیب تھے۔ ان کی اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مخلص اور بے لوث دوست دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس کے برعکس مال و زر آنی جانی چیز ہے جو کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے، جبکہ بے لوث دوست زندگی بھر کے لیے ایک بڑی نعمت کے طور پر ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔